أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. ربي يسر ولا تؤثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I think یہاں سے 2-3 ہم کر لیے تھے، لیکن کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، وہ سب میں بعد میں فیل کیا، تو کوئک ریویژن ہم کریں گے. وَقَالُوا نُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. یہ کس کا قول ہے، کیا کہا، کس نے کہا؟ ممتاز جلدی سے بتائیں، ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے. ممتاز رضیہ، اور یو دیر؟ السلام علیکم السلام. نماز ختم ہو رہی تھی سر. ہاں. اچھا قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون. Who said؟ اس کا کیا ہے انالیسس؟ سب جلدی جلدی کریے، پڑھی بھی ہے تو کر سکتے ہیں نا. جی سر، نکال رہی میں ابھی. بولی نا میں آپ کو، نماز ایسا ٹائم ہے، یہ نماز بھی اور کلاس ایک ساتھ شروع ہو جاتی، تو اس میں میرے کو جواب دینے سوری وہ ہوا. ہاں یہ ہے سر. پالو یہ نوح علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی، وہ انہوں نے جواب دیا، انؤمن لک، ہم ایمان لاتے ہیں آپ پر. انؤمن لک، تو یہ فعلیہ جملہ ہے اور اس کی استفہامیہ ہے. انؤمن، کیا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. لکا یہ جار مجرور متعلق ہے، انؤمن ہے. واتبعک، کیا اور ایمان نہیں لاتے؟ کیسا ہو گیا ہے ترجمہ ممتاز؟ انؤمن، کیا ہم نہیں لاتے. انؤمن، کیا ہم ایمان نہیں نہیں کہاں لاتے. سے آ رہا ہے اس کے اندر؟ جی سر، نہیں کہاں سے آ رہا ہے ممتاز؟ ہم ایمان لائیں گے آپ پر. انؤمن لکا، آپ پر، یہ جار مجرور متعلقہ انؤمن ہے. واتبعک، پھر یہ وا حرف عطف ہے، حالیہ. ادھر ابھی تم اتبع، سمجھنے میں ٹائم لگے گا. سنیے، اس کو میٹ کر لو اپنے آپ کو. فاطمہ، جی سر. کمان. جی، یہ قوم نوح کا جواب ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی، تو انہوں نے کہا انؤمن لک. اب یہ جو ہے یہ انشائیہ استفہامیہ ہے، حیرت بھی اس میں ہے، کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس لیے ہم ایمان لائیں آپ پر. نومنا آمنا سے ہوا، اور نون پیش نو ان کے لیے کہ کیا ہم ایمان لائیں. لکا جار مجرور متعلق آمنا، کاف پہ زبر اس لیے ہے کہ یہ مبنی ہے اور یہ زیر نہیں لے گا. پھر اس پہ واتبعک یہ جو ممتاز گڑبڑ کر رہے تھے اس کو سمجھائیے. یہ کیا ہم ایمان لائیں، کچھ سوال ہے، یا پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے ہے.
ممتاز ایک دم ابھی نیند میں سے اٹھی تو اس کو ایڈجسٹ ہونے کو ٹائم لگتا. اس کو ایک بار سمجھائیے ممتاز کو کہ یہ ہے کیا، یہ سوال ہے یا پھر کس قسم کا سوال ہے نا، کہ ہم کیا ہم ایمان لائے ہیں یا ہم ایمان لاتے ہیں، کیا ہم ایمان لاتے ہیں، کیا بات ہے یہ. جی سر، یہ اس میں جو ہے ممتاز آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب تو، اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک حیرت بھی چھپی ہوئی ہے اندر، کہ یا کوشچن بھی ہے کہ کس لیے ہم ایمان لائیں آپ پہ. یہ why should we, and they have a reason, they have a reason. اور مختلف انبیاء کے ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے لیے تمام اعتراضات کامن قسم کے تھے. ایک اعتراضات کہ آپ ہماری طرح سے ہیں، ہماری قوم میں سے ہیں، آپ پہ وہی کیوں آئی، ہم پہ کیوں نہیں آئی، یہ کلام نیا ہے. سبھی کو کہا کہ آپ کو جادوگر معلوم ہوتا ہے، سبھی سے کہا کہ آپ کوئی اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، ایسی باتیں نئی کر کے. پھر ایک اور کامن بات تھی کہ جو باتیں تم کر رہے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد سے کبھی نہیں سنے، بالکل نئی باتیں ہیں ہمارے لیے، ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی نہیں کرتے. ان کے پاس جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا. وہ عمار بن یاسر، بلال، ایسے غلام اور بہت ہی چھوٹا پیشہ کرنے والے لوگ ایمان لائے تھے. تو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی پوزیشن والا آدمی ہے نا. تو یہ اس کا جواب بھی ہے. یا پھر یہ قسم کے جو سوال ہے انومن، ہم آپ پہ ایمان لائیں، ممتاز سمجھ آئیں، کیا ہم آپ پہ میں ایمان لائیں. یہ جی سر. ہاں واقعہ ہے، اس کے معنی کیا لگے، آپ کیسے معنی کریں گے فاطمہ؟ سر واؤ آگے جو ایک حالیہ جملہ ہے، کیونکہ واؤ حالیہ ہے جو ان کی بتا رہی ہے کہ کس وجہ سے کوشچن جو کہیں گے ہم کیوں ایمان لائے. اب اردو میں ایسا ہے کہ اور کے معنی میں بھی وہ آتا ہے نا. یہ جو اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی واو کے کئی طرح سے نکلتے ہیں. یہاں پر واو کے معنی آپ کیا لیں گے اردو میں، اور کیا جب کہ ایمان لائے. یہ آپ کے اندر بہترین صلاحیت ہے کہ جب اردو زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ عطفی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کس قسم کا عطف ہے. اردو زبان میں ہم اس کو کہیں گے جب کہ، ہے نا. دیٹ از دا ایگزیکٹ 100% کریکٹ جواب ہے، جب کہ، یعنی کہ اعتراض کا جواب ہے. ہم کیا ایسی حالت میں ایمان لائے ہیں جب کہ اتبعک الارذلون. جی، اتباع کی آپ کے رضی ارذلونا. اتباع کا یہ جو ہے آگے وہ ایک حالیہ جملہ ہے، فیلیہ حالیہ سے فیلیہ حالیہ کہیں گے، فیلیہ حالیہ جملہ ہے. اتباع کا میں اتباع جو ہے تابع سے لیا ہے، میں اضافت ہے الف کی، اور کاف زبر کا جو ہے وہ اس کا مفعول ہے. اور اس کا جو ارذلونا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، کہ رزیلوں نے آپ کی اتباع کی. رزیل رازا لا رزیل سے ہے، اس کا جمع ہے. یہ دل سے مراد وہی ہے کہ بہت ہی وہ کمزور طبقہ ہے، ذرا جو دولت کے لحاظ سے کمزور ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں. جی، تیون کا اس کے بعد سے جو شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد قالا. سر آگے لوں. یہ پورا کس کا جواب ہے؟ قالا. جی، قالا جو ہے جواب حضرت نوح علیہ السلام اب ان کو جواب دے رہے ہیں اس بات کا جو ان کا اعتراض انہوں نے جو کیا ہے، اب اس کا جواب ہے آگے. ٹھیک ہے، اب آپ کی بات ہو گئی، ویری گڈ. یہ آیت میرے ذہن میں ہے کہ اس کو حمیرہ نے پڑھا تھا، اور یہاں پر ایک غلطی ہوئی، وہ حمیرہ نے بھی کی، اور پھر میرے ذہن سے بھی اس وقت پہ اس کو کریکٹ کرنا میں بھول گیا، اور غلطی بھی بہت ٹیڑھے قسم کی غلطی ہے. حمیرہ پھر دوبارہ کر اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ کے ساتھ ہم نوح اپنا ایک چھوٹا سا لگا سکتے ہیں کہ فرمایا نوح علیہ السلام نے، تو یہ مقولہ القول ہو گیا، اور جو ان کا مقولہ تھا وہ تھا وما علمی بما کانو خالہ کا جو فاعل ہے وہ محذوب ہے، ہوا کیونکہ ہے، نوح علیہ السلام نوح. محسوب ہے یا ہوا ہے.
اور وہ اٹ از ریفرنگ ٹو نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور جی، اور ان کا جو مقولہ ہے وما علمی، واو وہی پھر واو کو عطف نہیں کہیں گے، وہ کچھ ایسے لائک بات شروع کرنے کے لیے کہ اور نہیں میرے علم میں، تو ماں نگیشن کے لیے آیا، اور علمی کو میں نے کہا تھا مضاف الیہ ہے، میرا علم. اچھا یہاں پر پھر ایک بار تھوڑا غور کر کے یہاں پر ایک غلطی ہوئی اور وہ بہت بہت جلدی میں شیطان حرک کے ساتھ رہتا ہے. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور آپ کچھ کہہ دیے، میں اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکا وقت پہ. لیکن بعد میں میں جب پڑھا تھا، کبھی کبھی کیا ہم پڑھے تھے اس کا ریویژن بھی کر لیتا ہوں، تو بعض چیزیں جو چھوٹ گئی تھی وہ ذہن میں آ جاتی ہیں. تو ایک بار اور غور کر سکتی ہو کہ تم نے کیا غلطی کی یہاں پر. علمی کو تم نے مبتدا کہا تھا، یاد ہے؟ جی سر میں نے کہا مضاف الیہ ہے اور مبتدا ہے. اچھا، اور کچھ سمجھ میں آ رہا تمہارے؟ تم صحیح کہتے یا غلط کہتے؟ وہ کرتے ہیں نہیں سر. شازیہ تمہارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس کی انالیسس کیسے ہوگی؟ شازیہ سر میں بولے جا رہی ہوں، میں سمجھ لوں میرا مائک آن ہے، سوری سر. السلام علیکم سر. اگر ہم ماں کو نہیں میں نہیں لیں بلکہ یہ لیں کہ کیا ہے، یعنی وہ جو یا کیا ہے، تو یہ استفامیہ ہو کے وہ ماں مبتدا بنے گا اور علمی اس کی خبر. سر ایک یا چیز پھر اور اس میں مجھے سمجھ آ موصول اور گئی. صلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں موصول بھی یس یس، یہ غلطی ہو گئی تھی. آپ نے ماں کو نافیہ کہا، میں بھی آپ کے ساتھ مل گیا، غلطی میں ہو جاتا ہے شیطان. لیکن یہ جو ہے یہ نافیہ نہیں ہے. میرے ترجمے میں بھی اینڈ واٹ نالج آئی ہیو، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ما علمی. اب یہاں پر جتنے گرامیرین ہیں دو طرح سے انالیسس کرتے ہیں. اس میں موصول کو ایک مبتدا اور علمی کو خبر، موصول اور صلہ کو یہ کرتے ہیں. اور ایک گروپ ہے ماں اپنی جگہ مبتدا نہیں ہے، اس میں موصول اور صلہ مل کے مبتدا ہوتا ہے، دونوں مل کے مبتدا ہوتا ہے. تو اب ہم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. ما علمی، ما مبتدا ہے، علمی اس کا خبر، اس کی خبر ہے. مجھے کیا معلوم، مجھے نہیں معلوم نہیں ہے یہ. حالانکہ ماں کبھی نگیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں موصول ہو کے مبتدا ہو گیا. اور پھر اگر دونوں کو ملا کے مبتدا لیں گے تو پھر جو ہے مجھے کیا معلوم، بما کانوا یعملون، وہ کیوں ایمان لا رہے ہیں. یہ یعملون وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ چھوٹا کام کرتے ہیں، بڑا کام کرتے، تو سب کو معلوم تھا. قوم کو معلوم تھا، نوح علیہ السلام کو نہیں معلوم وہ کیا کام کرتے ہیں. یہ ہم کافی بحث اس پہ کر چکے ہیں. لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ کیوں ایمان لا رہے ہیں، اپنے پوزیشن کے لیے، اپنے پریسٹیج کے لیے، یا کچھ ظاہر کے لیے. وہ ان کا اندر کا مال تو میں نہیں جانتا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. بہت بڑی ہم سے بھول ہو گئی تھی کہ ہم ماں کو نافیہ لیے تھے. یہ ماں نافیہ نہیں ہے، بلکہ ماں کیا ہے، موصول ہے، اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. سر چلیے، کیا ماں وہ جو ایک ماں کا اسم ہوتا ہے وہ والا تو نہیں ہو سکتا یہ نا؟ ماں کا اسم وہ آگے آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. وہاں بھی غلطی ہو گئی تھی، ہو جاتا ہے وہ کبھی، بہرحال اس کو کر لیتے ہیں بعد میں. اب یہ کلیئر ہو گیا. اور ایک آیت ہے اس میں بھی بڑی ہم سے بھول چول ہو گئی. کوئی کرا تھا وہ، تم نے کوئی اور کرے تھے، اور کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی وہاں پر بھی. پہلے اتنا کلیئر ہو گیا کہ یہ ماں نافیہ نہیں ہے، اس میں موصول ہے. مجھے کیا معلوم، مجھے نہیں معلوم، نہیں مجھے کیا معلوم. جی سر، جزاک اللہ. چلیے سر میرا کوشچن ہے،
سر ہم جب اس میں موصول کہتے ہیں ماں تو وہ جو کے معنی میں آتا ہے، مطلب اس میں وہ صحیح معنی ماں تو صحیح صرف کوشچن کر رہا ہے سر، تو پھر بھی موصول ہو گیا. فاطمہ، ہاں جی سر. ماں کے کوئی تقریباً 12-15 استعمالات ہیں. ماں نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، ماں موصول کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور کئی معنوں میں آتا ہے. تو اس کو ہم کوئی ریفر کریں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. عام طور پہ ویسے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ترجموں میں مجھے نہیں معلوم کسی نے کیا ہوگا. میں عام طور پہ ترجمے نہیں دیکھتا، بلکہ ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تفاسیر دیکھتا ہوں. تو بہرحال ماں کے کئی استعمالات ہیں جس میں سے ہم کو بہت احتیاط سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ماں اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوا. مجھے نہیں معلوم کے معنی نہیں نکلیں گے، بلکہ مجھے کیا معلوم، what knowledge do I have بما کانوا یعملون. فاطمہ آپ کا سوال کا سر وہ اس سے یہی کنفیوژن ہے کہ ماں تو کوشچن ہو رہا ہے، کوشچن کے ساتھ موصول کے ساتھ کوشچن اور صلہ مل کے پھر یہ اس میں موصول اور صلہ بن گئے سر. ماں کوشچن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ سے کسی نے پوچھا ماں اسمکی، جی تو سر پھر بھی اس میں موصول بنے گا، کوشچن کی حالت میں بھی ہم نہیں اس میں موصول نہیں کہہ ہوگا سکتے نا، ہیں وہ اس کو. کوشچن ورڈ ہو گیا، استفہامیہ ہو گیا ماں. ٹھیک ہے. لیکن ماں علمی میں ماں جو ہے یہ ہو گیا. ماں علمی جیسا پہلے ہمارا لی تھی، نگیشن کے لیے بھی آ رہا ہے. ماں تو عام طور پہ کوشچن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ حرف استفہامیہ کہلاتا ہے، وہ موصول نہیں کہلاتا. تو سر یہی میرا کوشچن تھا کہ ایسی صورت میں جب وہ کوشچن دے رہا ہے ماں، تو پھر بھی ہم اس کو موصول کہیں گے اور علمی کو کوشچن صلہ نہیں کہیں دے گے. رہا نا یہاں پر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. کوشچن میں نہیں نہیں ہے. جانتا کہ کیا ہے وہ. ٹھیک ہے سر. کیا چیز ہے کہ یعنی وہ جو کر رہے ہیں ماں علمی، آئی ڈونٹ نو. جی یس ٹھیک ہے سر. آئی ڈونٹ نو نہیں ہے. میں کیا جانوں، مجھے کیا خبر. What I know about it، جبکہ مجھے دلوں کا حال نہیں معلوم، میں تو صرف ظاہر کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، جی سر. جی سر. میں نہیں آیا تو پھر ماں نافیہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، بہت ایک باریک مسٹیک ہو گئی تھی، اس کو ہم درست کر رہے ہیں. اب پھر اس کے بعد نہیں معلوم اور مجھے کیا معلوم، دونوں کا مفہوم تو سیم ہی ہے کہ لائک اٹس ناٹ ان مائی نالج کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو اگر ماں کو، ویسے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کا مفہوم تو سیم ہی ہوا نا کہ مجھے کیا معلوم مینس کہ مجھے نہیں معلوم. لیکن گرامیرین نے جو اس کی انالیسس کی ہے وہ اسی طرح سے کی ہے. ماں کو موصول اور اس کو صلہ علمی کو صلہ لیا ہے. وہ ہم کو بعض وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ انالیسس گرامر سے کیسے ہوئی. ویسے دیکھنے سے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ مفہوم ایک ہے، لیکن ماں کے معنی ہم نہیں بھی لے سکتے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو ریفر اٹ. وہ جو لوگ ہیں ہم سے ہزاروں گنا زیادہ قابل ہیں، انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، پوری زندگی اپنی اس کام کے لیے ریزرو کی ہے، تو ان کی بات کا بھی وزن ہوتا ہے، اور وہ بہت ہے. اس میں ہم اپنی طرف سے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو ایڈ کرنے کی بجائے اٹ از بیٹر ٹو ایکسیپٹ دیئر اوپینین. ٹھیک ہے ہمارا؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے، ضرور. چلیے، تو اس کے بعد یہ اگر مبتدا ہو گیا تو اب اس کے بعد پھر اس کی خبر کیا ہے؟ بیما کانو یعملون. یہ بیما صحیح کیے تھے تم. یہ کانٹریکشن ہے، بیما اس کا جو، کانو کانا کا جملہ ہے، واو الف اس کے اسم ہے کانا کے، اور وہ جو ہے وہ ریفر کر رہے ہیں ارزلون کو. ویری اور گڈ. جو کانا کی خبر ہے وہ یا ملون ہے، جو کہ ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے. عملا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا اور واو نون اگین اس کے فاعل ہیں جو کہ ریفر کریں ارزلون کو، کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ ایک کیا چھوٹی کر رہے ہیں، انہوں نے کیوں وہ ایمان لائے. بہت اچھی، ویری گڈ انالیسس. لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ارزلون بولنے میں کر رہے ہیں، لیکن وہ ارزلون جو ہے
وہ کافروں کا قول ہے، جو مومنوں کے پیشے کے لحاظ سے ان کو ارذلون کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ قانون وہ مومن ہیں جو ایمان لائے تھے، وہ بلال کو ارذلون نہیں کہہ سکتے ہیں، حضرت بلال کو یاسر بن جو تھے ان کو ارذلون نہیں کہہ سکتے، تو یہ وہ لوگوں کو ریفر کر رہا ہے جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، جی ہے نا، سر ارذلون کو نہیں۔ ارذلون تو وہ کافروں کا قوم ہے، قول ہے، وہ ان کو ارذلون کہہ رہے تھے، وہ ارذلون نہیں تھے، وہ مومنین تھے۔ صحیح، بالکل ٹھیک سر، جزاک اللہ۔ ہاں، تو بس وہ اب یہ یا ملون جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کام وہ نہیں ہے، بلکہ کل یہ بات کلیئر ہو گئی۔ ایمان وہ جو لائے تو وہ کیوں ایمان کیوں لائے ہے؟ وہ میں نہیں جانتی۔ چلیے یہ کلیئر ہو گیا ہے سب کو بالکل۔ جی سر الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ جواب کس کا ہے یہاں سے کوئی یہ تو صحیح کرے تھے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ریویژن کوئک ریویژن ہونا چاہیے۔ چلیے کون کرے گا اس کو؟ راشدہ ان حسابہم الا علی ربی۔ بھی کرے تھے شاید۔ نہیں سر، میں نے دوسری کی تھی جو غلط کری ہے میرا خیال۔ اچھا ہاں، وہ ابھی تھے، وہ غلط کرے سوال ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی آئی نہیں ہوا ہے۔ چلیے ان کیا ہے؟ ان حرف نافیہ ہے۔ ویری گڈ، یا نافیہ ہے، کیوں جی نافیہ کیسا ہو گیا؟ اب سر، ان کو اللہ وہ آگے کبھی اللہ آیا ہے۔ اللہ، ان اور اللہ کے ساتھ جب بھی آتا ہے تو ان نافیہ۔ حساب ہم، حسابہم سے مبتدا مضاف اور مضاف الیہ ہے، ویری گڈ، تو یہ مبتدا بنے گا، الا علی ربی اس کی خبر ہوگی۔ ویری گڈ، یہ بات ہوگی پوری، اللہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ سر سوری، الا علی ربی۔ اس کا اب وہ جو کچھ بھی حساب ہے ان کے دلوں کا بھید جاننا وہ میرا کام نہیں ہے، وہ حساب لینے والے ان کے ایمان کو جانچنے والے وہ میرے رب ہیں، میرے رب کا کام ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا لو تشعرون، یہ اگر تم شعور رکھتے، یہ ایک مطلب شرطیہ جملہ کہیں گے یا کاش کے معنی میں آئے گا، اگر تم شعور رکھتے۔ صحیح لو ہے۔ حرف ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا وہ بھی کریے نا انالیسس۔ لو حرف شرط ہے اور اس کا فعل شرط جو ہوگا تشعرون ہے، تعارہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں فعل اور فاعل ہے، تا اس کے اور نون جو ہے اس کے فاعل ہیں، وہ جو مطلب نوح کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ علیہ السلام اپنے دوست تھے کیا؟ نہیں سر، غلطی سے نکل، نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کے ساتھ علیہ السلام بھی بولنا ضرورت جی سر، ضرور ہے۔ چلیے لو تشعرون یہاں تک یہ صحیح ہو گیا تھا، اس آگے آ رہا ہے یہ میں نے غلط کی تھی سر، اگر مطلب کہ میں جو سمجھ پائی ہوں کہ ماں نفی جنس کہنا تھا، کیونکہ مومنینہ جو ہے وہ مطلب خبر جو آ رہی ہے وہ زبر سے آ رہی ہے، تو انا اس کا جو ہے مجھے اس کا اسم کہنا تھا کیا؟ کیا کہنا تھا آپ کہیے پھر ایک بار، اگر کر سکتے ہیں تو کریے، کہنا تھا کیا نہیں، بلکہ اب صحیح ہے نا، یہاں پر بھی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جس کو ہم کو درست کرنا ہے۔ وما انا بطارد المومنین، واو جو ہے یہ عطف ہے، ماں اسے نفی، سر کیا کہتے ہیں اس کو، مالا نفی جنس ہے، اور جنس ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی یہ نہیں کرے تھے ہم، اس میں آپ بھٹکا دیے اور آپ کے ساتھ جو ہے شیطان آپ کے تو ساتھ ایک دم مجھے آیا۔ آپ کو شیطان بھٹکایا اور شیطان کے ذریعے سے آپ مجھے بھٹکائے، میں آپ کی فائٹ، ویسے بھی آخری آیت تھی، کلاس ختم ہوتے وقت آخری آیت جو ہوتی ہے اب اس وقت وہ منہ باقی نہیں رہتا جو شروع کا رہتا ہے، تو کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اب اس کو ہم صحیح کر رہے ہیں کہ یہ ماں نافیہ نہیں ہے،
بلکہ ما لا مشبہ بلیسا، اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب اسم سر زبر ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، پیش ہوتا ہے سر، وہ دوسرے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس وہ کی خبر منصوب ہوتا ہے، ہوتی وہ ہوتی ہے، جی سر صحیح، ہے۔ تو انا اس کا کیا ہے؟ اس کا اس اسم ہے، ماں کیا ہے؟ ماں لا مشبہ بلیسا ہے، جی لیسا وہ نہیں کئی معنوں میں ہے، اس کا اسم ہے انا۔ پھر بتار دن آپ نے صحیح کرا تھا، اور اسی طرح سے ہے یہ بتار دن، آپ نے بی کو کیا کہا تھا؟ وہ بالکل حرف زائدہ ہے بھی، حرف زائدہ ہے۔ تو اس کو آپ کیسے کیا زبان استعمال کریں گے اس کو، اس کے انالیسس کرتے وقت؟ اس کو ہم پھر جار مجرور نہیں کہیں گے سر، محلن محلن وہ جار مجرور ہی ہے، محلن جار مجروری ہے، لیکن با زائدہ ہے، با زائدہ ہے، اور اصلاً منصوب ہے، منصوب ہے، تاردا ما انا تاردا، کہ تو میں یہ اس کہاں سے نکلا تاردا؟ ستارہ دا سے، ردا ہے نا، یہ دور کرنا اپنے سے، قطع تعلق کرنا ہے نا۔ بس ابھی اس کے بعد چونکہ وہ ان کے بارے میں کہا کہ میں ظاہر کو دیکھتا ہوں تو میں ان کو دور نہیں کروں گا تمہاری خاطر، تم رئیس ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن تمہاری خاطر۔ اور وہ ہم ایک ریفرنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ابن مکتوم والی آیت آئی تھی، عباسہ و تولا، اس کی مثال بھی دیا تھے کہ وہ قریش کے سرداروں کی ایک خاص میٹنگ تھی، اس میں ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے اور جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، انہوں نے کوئی سوال کیا تو اسی طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں مومنین کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، باقی سب صحیح ہے، لیکن اس کو ہم ماں کو ماں لا لیسا مشبہ بلیسا کی طرح جی سر، ہو گیا۔ جی یہ آخری آیت تھی شاید ہماری۔ سر ایک سیکنڈ، سر واپس سر، تو انا کو ہم نے اس میں ماں کہہ دیا، اور پھر بتارد المومنینا جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی، بالکل تو یہ جو تارد المومنین ہے، یہ ایک مل کے دونوں اسم بن رہے ہیں کہ نکالنے والا مومنین کو، یا کیا اس کی بس کیا وہی انالیسس ہے؟ دونوں مل کے نکالنے والا، یہ مصدر بن گیا، مصدر بن گیا، مصدر بن ٹھیک ہے، گیا، جزاک، ٹھیک ہے مصدر بن گیا، یہاں پر کوئی فعل نہیں ہے، ہے نا، وہ اس کے معنی نکالنے والا نہیں ہوں مومنین کو، جی سر، ہے، نکالا نہیں ہوں، نکالوں گا نہیں ہوں، ایسا نہیں، نکالنے والا نہیں، مصدر ہو گیا، اس میں سے ٹائم مائنس ہو گیا۔ جی سر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ چلیے اب اس کے بعد پھر وہی ان کا کیا چل رہا ہے، مخلا ختم نہیں ہوا، وہی تقریر، ان کا خطاب، وہ چل رہا ہے۔ چلیے کون ہے یہ؟ اس کے بعد پرسوں کوئی چھٹ گیا تھا تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے اس آیت کو کرنے کے لیے۔ جی سر، میں نے نہیں کیا تھا سر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی، ان انا الا نذیر مبین، اس میں ان سے حرف نیگیشن ہے کہ نہیں، انا مبتدا اللہ ہوگا۔ کہاں ہے جی؟ وہ اللہ کہاں ہے بیٹا؟ تم سوری سر، کبھی اس میں ہزاروں سال میں ایک بار آتے ہو، اللہ کہاں ہے بتاؤ مجھے، الا سر، پھر الا کیا ایسا؟ 1000 سال انا، میں نوح علیہ السلام 950 سال جیے تھے، تم 1900 سال کی عمر میں 19 بار کلاس میں آتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہے نا، اللہ ہے، جی اللہ نہیں، ہے۔ وہ میں انا بولا تھا، انا الا نذیر مبین، اللہ کہاں ہے؟ انا اس سے اللہ، پہلے انا، اللہ
जी इल्ला यस सर इल्ला जो है ये हरफ इस्तिस्ना है, जी ला क्या है वो इस्तिफामिया है, क्या नहीं। जी इल्ला, तो ये इल्ला और इन जब भी आएंगे तो इन यहाँ पर नाफिया होगा। जी सर चलिए, जी तो अना क्या सर है? अना जो है इधर ये अना मुब्तदा होगा हम्म और और अना मुब्तदा होगा और आगे उसकी खबर है इल्ला नज़ीरुन मुबीनुन और फिर इल्ला से देखेंगे तो वो हर्फ इस्तिस्ना है इल्ला और नज़ीरुन मुस्तस्ना मिन्हु है मुबीनुन जो है उसकी सिफ्त है किसकी सिफ्त है? नज़ीरुन की सिफ्त है मुबीनुन नज़ीरुन क्या है? मौसूफ ज़ीरुन क्या है? खबर है सर खबर है। जी मुब्तदा किसे कहते हैं? मुब्तदा इसम को सर कौन सा इसम होता है? मुब्तदा कोई भी इसम है, आमिना बोले तो मुब्तदा हो गया। सर वो तो हमेशा हम लोग इसम और मुब्तदा ही कहते हैं लाइक तो समझो भी ना, कभी मुब्तदा होता क्या है, क्या जिसकी खबर दी जाए हाँ वैसा बोलो ना, तो लाइक समझ में आता है तो बिल्कुल जाहिर भी करो। मुब्तदा वो इसम जिसकी कोई खबर दी जाती है तो वो खबरिया जुमला कहलाता है। मुब्तदा और खबर उसकी एनालिसिस होती है, ठीक है। यस सर हाँ, अब बिल्कुल सही हो गए, मगर पाबंदी से थोड़े दिन आया करो तो जी मेरा भी लगाओ अपने पाबंदी से आने वाले स्टूडेंट से। बहुत करीबी होता है और अच्छा भी लगता है। जी सर ऐसे ही गाहे माहे आगे मूड आया एक दिन क्लास में, नो सीख सर सकते मेरा थे पिछले बहुत कुछ बात, अरसा मेरा बहुत ज्यादा बिजी कुछ गुजरा हो है गया तो होगा, लेकिन बहरहाल इतने हजारों साल से पढ़ रहे हो मेरे पास जी सर ना, हजारों साल हो गए नहीं मुझे। सर इस दफा इंशाल्लाह मैं रेगुलर इंशाअल्लाह अदा कोशिश कर लो, करूंगी अल्लाह जो है मदद करता जी है। चलो, इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह अल्लाह आपके इरादे में कामयाबी अता करे। तो यकीनन आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखे भी हैं लेकिन भूले भी हैं। अब थोड़े दिन जहन से चीज़ें क्लास से बाहर रहे तो निकल भी जाती है। बहरहाल फिर भी आपने अच्छा किया। अब आप लग सकते हैं उस काम में। ये क्लियर हो गया सबको। इन अना इल्ला नज़ीरुन मुबीन है ना, ये इन नाफिया है, इल्ला सिवाय इसके के नज़ीरुन खबर है, मुबीन उसकी सिफत है। मेरा काम सिर्फ डराना है। अल्लाह पे ईमान लाओ और मेरी इत्तबा करो, बस ये काम मेरा मैसेज है। और अल्लाह पे ईमान किन किन बातों पे लाना है, वो वो जो कुछ भी है वो उनका मैसेज था। और मैं साफ साफ डराने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है आमिना? यस सर मैंने माइक बंद कर दिया था सॉरी सर यस हाँ, सर हाँ, अब बुरा तो नहीं माने ना, बुरा मनाए मेरी बात का। नो सर नॉट एट ऑल वो तो हाँ, ऑफ कोर्स सर मैं खुद भी फील करती हूँ कि मुझे रेगुलर होना चाहिए कुछ ऐसा हो जाता है इस दफा पाकिस्तान भी 2 दफा चक्कर लगा मेरा और हाँ, जिसकी वजह से मेरा काफी पीछे हो गई लेकिन मैंने कुछ थोड़ा बहुत गुड़िया से क्लासेस लेके अपने आप को दोबारा ठीक है, बहुत ठीक करने की कोशिश अच्छा। कर रही हूँ वो मेरा हक बनता है ना बोलना। ऑफ कोर्स सर ऑफ कोर्स हाँ, बिल्कुल अब बुरा तो नहीं बनाना। नहीं नहीं मैं नहीं बुरा बनाती सर हाँ, बहुत अच्छे हैं आप, वाटर प्रूफ है, मुझे मालूम है। हम्म, नहीं सर आपकी बात ये तब क्यों बुरा बनाएंगे सही है, सही है। चलिए, नजीबा का हाथ क्यों उठा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। ये इस आयत में इन अना इल्ला है और पिछली आयत में मा अना। ये अना और अना को जमीर फासिल कह सकते हैं ना, अना दोनों आयतों में। जमीर फासिल कहाँ आती है नजीबा? अना जमीर मुत्तसिल अगर कहीं हो तो अत्फ के बाद बाज जगह पे उस जमीर को रिपीट करना पड़ता है, तो उसको जमीर फासिल कहते हैं। यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है।
ضمیر کسی فعل میں متصل ہوتی ہے نا، جیسے نصرنا ہے نا، ہم نے کیا، وہ انا آئے گا بعد میں بعض حالات میں عطف کے بعد ہے نا، حرف عطف کے بعد معطوف کا جب آپ ذکر کریں گے تو وہاں پر ضمیر فصل آتی ہے. یہ تو سیدھی سیدھی ایک ضمیر ہے. ضمیر فصل ہر جگہ نہیں لائی ہے، اس کا ایک رول ہے. وہ کیا رول ہے؟ اگر معطوف الیہ میں کسی فعل کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، اٹیچڈ ہے، جس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، تو عطف کے بعد اسی ضمیر کو دہرانا پڑتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ وہی مبتدا ہے، اسی کی بات چل رہی ہے جو ضمیر میں ہے. تو وہاں پر ضمیر فصل کہتے ہیں. ایسا کہیں بھی اگر آنا ہے تو ضمیر فصل نہیں ہو جاتی. دو کنڈیشن ضروری ہے. عطف سے پہلے کسی فعل میں ضمیر متصل ہو، فعل کے اندر جڑی ہوئی ہو، اس کے بعد عطف آئے اور اسی ضمیر کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر وقت نہیں بلکہ بعض کنڈیشنز میں اس ضمیر کو دہرانا پڑتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہم اسی سورہ میں بہت پڑھ چکے ہیں. خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا جب ہم پڑھ رہے تھے، وہاں ضمیر متصل کا وہیں آ کے ہم انٹروڈیوس کر رہے تھے ضمیر فصل کا. فصل الگ چیز ہے، متصل الگ ہے، اور اس کے بعد منفصل الگ ہے. ضمیر منفصل ہے یہ صحیح، ضمیر فصل ہے یہ صحیح نہیں. سمجھ میں آیا کچھ؟ جی 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 سر. چلیے، باقی حضرات کے بھی سمجھ میں آیا. سوالات اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے. سر ضمیر فصل تو وہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر اللہ هو العلیم الحکیم ہوا تو اللہ ایک دفعہ آ گئے، پھر ہوا دوبارہ آیا تو اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں، رائٹ؟ ضمیر فصل بتایا نا کہ پھر وہاں پر عطف کے بعد معطوف جب شروع ہوتا ہے تو معطوف کے اندر بعض وقت اس ضمیر کو لوٹانا ضروری ہے. اب پھر وہ نوح علیہ السلام کے قصے میں جانا پڑتا مجھے، وہاں جا کے آپ نکالیے قرآن ہے تو وہاں کان ضمیر فصل آپ انٹروڈیوس کریں. 41 ہے اسی میں، آیت 41. 41 اس میں نہیں ہے میرے پاس، تو نوح علیہ السلام کا قصے میں نہیں ہے. شعراء میں ہوگی، لیکن یہاں جو گروپ ہے میرا اس میں 41 نہیں ہے نا. 105 سے 122 تک اس گروپ میں. اب میں 41 میں تو یہاں سے جانے، آپ نکالے ہیں تو پڑھیے ضمیر فصل 41 میں. جی سر، ان کننا نحن الغالبین، تو اب کننا میں کانا کے جملے، یہ جملے کے ساتھ نون الف جڑی ہوئی ضمیر ہے، تو پھر ریپیٹ ہوا ہے نحن الغالبین، تو نحن جو ہے ضمیر متصل ہے. میں جیسا متصل تھی ضمیر، وہ نحنو وہاں پر لوٹا رہے ہیں. اور بہت مثالیں ہم موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر پڑھ رہے تھے اس میں بھی ایسی. ایک بار اس کو تھوڑا پلٹا کے دیکھ لیجئے، ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا آپ کا کہ ضمیر فصل کا استعمال کب ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت جلدی سیکھتے سیکھتے سیکھیں گے. اب تو آپ لوگ اس مقام پہ ہیں الحمدللہ کہ میں صرف آپ کی باتیں سنتا ہوں اور مجھے بہت کم آپ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. اسی ضام میں آپ غلطی بھی کر دیتے ہیں تو میری نظر سے وہ غلطی بھی جیسے 2 آیتوں میں یہاں پر ہوئی تھی وہ کریکٹ ہو گئی. چلیے، یہ ہو گیا. اس کے بعد اب یہ آیت ہے، اب یہ اس کا تعلق کیا؟ نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، کون کرے گا اس کو؟ کمان میں کرتی ہوں سر. یہ میں کون ہے؟ ہم بولے نجیبہ. نجیبہ نجیبہ اتنی مشکل آیت ایک دم نہیں. تم پہلے جو آیتیں ہو چکی ہیں اس کی تھوڑی پریکٹس کر کے جب اچھی ریپیٹ بات. تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. ایک دم یہ جی آیت اچھا سر. نئے ابھی تم ایڈجسٹ نہیں ہوئے، تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے تک ٹائم لگتا، اچھی بات. تھوڑا ٹائم جی لگے اچھا. گا. مینٹلی ہے،
پھر تمہارے اپنی فکریں ہیں، بچوں کا معاملہ، وہ معاملہ، تو تھوڑا یہ سا اچھا سر تھوڑا سا اس کو غور سے ایک بار سن کے اسی کو ریپیٹ کرو تو وہ چیز تمہارے ذہن میں بالکل اچھا فکس ہو جائے گی۔ اب اگر شروع کریں گے تو اتنی غلطیاں ہوں گی، آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے، ڈس آرٹن ہو جائیں گے، ہے نا، مزہ نہیں آئے گا۔ تو ایک بار غور جی سے جی سنو، اگر آپ چاہتے ہیں تو دوبارہ یہ آیت میں آپ سے کراؤں گا، لیکن کسی بندی یا بندے کو اسے کرنے دو، اب وہ ہاتھ بھی اٹھا دی ساجدہ دانش۔ چلیے چلو ساجدہ۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، یہاں تک اگر ہم لیتے ہیں تو یہاں پر اب یہ قالو میں واو الف جو ہے وہ فاعل ہے اور کالا اس کا فعل ہے، اور جو فاعل ہے وہ ریفر کر رہا ہے اب قوم نوح کی طرف، جن سے کہ نوح علیہ السلام خطاب کر رہے تھے۔ ویری گڈ۔ وہ جو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب لَإِلَّمْ یہاں سے جو ہے وہ ان کا مقولہ، ان کا ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے، مطلب ان کا سٹیٹمنٹ ہے ان سرداروں کا یا ان لوگوں کا۔ ڈائلاگ سے زیادہ اتنے انگریزی داں کب سے ہو گئے ساجدہ؟ مقولہ، تھوڑی عربی میں بھی نہیں بولو۔ آ رہا تھا، مقولہ، ہاں، مقولہ۔ پھر جی مقولہ، ڈائلاگ الگ چیز ہوتی ہے، جی سر، مقولہ الگ چیز ہوتی ہے۔ سر سمجھ وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، منہ پہ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا ابھی زندہ، میں سمجھانے کے لیے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ جی سر، چلیے مقولہ۔ تو یہاں سے کہاں مقولہ شروع ہو رہا ہے، اور سے شروع ہو رہا ہے؟ لَإِن سے سر، چلیے لم اب مقولے تنتہی۔ کو، اب مقولے کو ذرا ایڈجسٹ کر کے بتائیے کیسے ہونا چاہیے۔ جی اچھا سر، مقولہ پورا پڑھ دیجیے پہلے۔ جی سر، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ اب اس اور کو ایڈجسٹ کریے، ہونا جی کیسے چاہیے تھا۔ بالکل صحیح ہے، قرآن میں کوئی غلطی، کوئی چیز ہم نہیں نکال سکتے، اتنی بڑی ہماری اوہو، 1 2 3 4 ہاتھ کہے کو اٹھائے ہوئے ہیں، میرے کو نہیں معلوم کوئی یا نوح سے ہم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور جو بن جائے گا خدا اور یہی بولنے کے لیے سارے ہاتھ اٹھے تھے نا۔ ہاں، یہ آپ نے جو کہا، یہ آپ کا ٹیسٹ تھا، بہترین بات نہیں کی آپ نے۔ یہ جو نادا منادا ہے وہ ڈیلیڈ ہو گیا ہے نا، وہ بعد میں بیچ میں آ گیا، کوئی غلطی نہیں ہے، وہ کلام ویسے ہی ہوتا ہے، انہوں نے بعد میں نام لیا۔ لا 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 لم تنتہی یا نوح، حالانکہ یہ اصول یہی ہے کہ یا نوح لئن لم تنتہی لتکونن من المرجومین۔ بس اتنا ہی میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بہت شاندار بات کی، اور اس میں 1 2 3 ہاتھ اٹھے تھے، اور بہت صحیح ہے نا۔ نجیب بھائی اپنے کو میٹ وہ کرو، ہاتھ ڈراپ کرو، اس کے بعد آپ کو کرنا ہے یہی ہے نا، اس کے لیے تیار رہو، غور سے سنو۔ جی سر، سر اس کی نجیبہ کو کہہ رہا ہوں ہاتھ ڈراپ کر دو، مجھے کنفیوژن ہوتا اس نہیں آتا شاید اس کو۔ سر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیسے ہو گیا۔ ہاں ہو گیا چلیے، اب آپ چلیے، اب اپنا کام کریے۔ یا نوح، یہ کیا ہے؟ یہ حرف ندا اور منادا ہے، یا جو ہے حرف ندا ہے، اور نوح جو ہے یہ منادا ہے۔ تو وہ کس نے مخاطب ہیں، پکارا یہ؟ یہ مخاطب ہیں جو سرداران نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے، یا وہ جو لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ Good. چلیے وہ ان کو جو ہے ان کا مقولہ ہے، اور وہ ان کو مخاطب ہیں ان سے۔ علم، لا جو ہے یہاں پر تاکیدی ہے، اور ان علم کا سے ہے، جو ہے علم کا ہے۔ سر لا خالی لا ان، لا جو ہے وہ حرف تاکیدی ہے، اور ان سے سر حرف شرط شروع ہو رہا ہے، ہوں اور یہ شرطیہ جملہ بن جائے گا لم تنتہی، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، لم جو ہے یہاں پر حرف نفی ہے، اور تنتہی جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نہ، ہا اور یا ہے، نہ ہی یا، جس کا مطلب ہے کہ وہ باز آیا، یا وہ
باز آ گیا یا وہ منع ہو گیا یا وہ رک گیا، اس سینس میں ہے یہ. اور تا جو ہے یہاں پر وہ مخاطب ہیں چونکہ نوح علیہ السلام سے، تو تا کی جو ضمیر ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرف ریفر ہو رہی ہے کہ اگر نہ تم باز آئے یا نوح، اے نوح، لتکونن. یہ آگے آپ اس کو نکال لیا، اس بیانوں کو نکال لیا، نادا مرادہ منادا الگ جی کر صحیح، لیا ہے نا. اسٹارٹ میں آ گئے. اس کا لا لم تنتہی لتکونن ہے نا. اب یہ پورا معاملہ ہے نا. یہ نہیا سے تامرون بالمعروف و تنہا عن المنکر، قرآن میں کئی جگہ حکم دینا اور پھر روکنا. اگر تم نہیں رکے اس کام سے، ٹھیک ہے. تنتہی کیوں آیا یہاں پر؟ یہ نہا یا والا ہا نہیں ہے یہ، یا یہ وہ ان کی یہ تنتہی ہے، نہیں یا کہا ہے. اور جو ہے اگر یہ تا جو آپ نے بالکل صحیح کہا، کس کی طرف سے اشارہ ہے؟ یہ نوح نوح علیہ علیہ السلام کی طرف. تو یہ تاکیدی ہے اور ان اس کا شرطیہ ہے. اگر تم نہیں رکے، کس چیز سے رکنا ہے؟ سر اپنی تبلیغ سے، جو وہ تبلیغ کرتے تھے یا جو ان کو اللہ کا اللہ کا پیغام پہنچانے سے ہے نا. اس سے اگر تم نہیں رکے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لتکونن، لا جو ہے دوبارہ یہاں پر تاکیدی ہے، اور نون جو مشدد ہے اینڈ پہ، تکونن یہ جو ہے یہ زور پیدا کرنے کے لیے ہے، نون ثقیلہ. تو اور تا جو ہے یہاں پر یہ ریفر ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی طرف، اور کونا جو ہے یہ کانا سے کانا ہے یہ، اور کہ تم یقیناً ہو جاؤ گے. کہنا ہے تو جملہ کیا ہے؟ یہ کانا کا جملہ ہے، اور تا جو ہے اس میں کانا کا اسم ہے. ویری گڈ. تم اور ہو جاؤ گے. چلیے ویری اور گڈ. من المرجومین کانا کی خبر ہے. اور جو خبر ہے وہ المرجومین، یہ مرجومین جو ہے سر یہ رجم سے ہے، را جا جیم اور میم، جس کا مطلب ہے نہیں ہوتا. اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہو، روٹ ورڈ کیا ہے؟ سر را جیم اور میم. یہ رجم نہیں ہے جو ہم پتھر مارتے ہیں سر؟ وہ لیکن روٹ ورڈ رجم نہیں ہوتا. راجاما، ہاں ایسا ہوتا روٹ ورڈ. راجاما. سر مرجع ہے نہیں؟ ما جو ہے یہ اس کے موصول کے لیے ہے، موصول اس میں مور مفعول کے لیے. مفعول کے لیے ہے، اس میں مفعول ہے. تم سنسار ہونے والوں میں ہو جاؤ گے. یعنی اس کو سیدھے طرح سے اگر جملہ بولے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ویسا نہیں ہے. بلکہ پھر تم ان میں شامل ہو جاؤ گے جن کو ہم سنگسار کر دیتے ہیں، پتھر مار کے مار ڈالتے ہیں. یہ وارننگ دے دی، اپنا یہ میسج بند کرو ہے نا. یہ اللہ کا پیغام نہیں پہنچاؤ، ہم تک نہیں، کسی تک نہیں پہنچاؤ. اگر کریں گے تو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سردار ہیں، ہم تم کو پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے. یہ ایک وارننگ بخولے کے طور پہ یا نوح پکار کے انہوں نے ان کو وارننگ دی. سر اس میں دو باتیں مجھے کرنی بھی ہیں. ابھی پوچھتے ہاتھ اٹھا دیے. میں اندھا نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں. تھوڑی سی مجھے ٹائم دو. جتنے ہاتھ اٹھتے ہیں ان کو چھوڑتا نہیں، میں ضرور ان سے بات کرتا ہوں، بیچ میں نہیں ٹپکوں. ٹھیک ہے. پہلے یہ بات میری صحیح یہاں تک سمجھ لیا کہ وہ ساجدہ نے بہت اچھا کیا کہ یا نوح نادا منادا موقر ہے، لیکن اس کو ہم پہلے لا لیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وارننگ دی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. یہ اس میں مفعول ہے کہ تم من بھی آیا، میں سے ہو جاؤ گے. those who are killed by throwing the stones. جو جس کو سنسار کر کے مارا جاتا ہے ان میں سے تم ایک ہو جاؤ گے.
اب اس کے بعد اب ہاتھوں کی طرف میں آ رہا ہوں. ایک ہمیرا ہے شازیہ، پہلے ہمیرا کا ہاتھ ہے. کیا ہے بنو؟ سر دو چیزیں، ایک تو تنتا ہی جو ہے وہ انتہا سے بھی نکلا ہے، تو وہ ہا جو ہے وہ انتہا کا ہے، کہ اگر تم نے انتہا نہیں کی، اینڈ نہیں کیا. انتہا نہیں بولتے اس کو، رکنا. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جیسے آیت سورہ آل عمران میں پڑھ کے ہے کہ مومنین کے لیے جو خدمت، جو کام اللہ نے دیے رکھا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے، منکر سے روکیں، ہے نا. تو وہ انتہا کے لیے نہیں ہے. تم اگر رکے نہیں، اگر اس کام کو ختم نہیں کیے، ہے نا، تو وہ جی، معنی ہے. اور دوسرا شرطیہ یہ کہا، کہ یہ جو یہ جملہ شرطیہ کیوں نہیں لیا انہوں نے، شرط اور جواب شرط. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا، میرا جاتا خیال ہے انہوں نے بالکل کہا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ شرط جواب رکھی ہے. شرط ہے. جی سر، اچھا میں ٹھیک. سمجھتا ہوں یہ کہا. ساجدہ آپ نے کہا تھا. بولا کہ یہ حرف شرط ہے. ہاں اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے کہا تھا، اور وہ مجھے اچھی طرح سے میں یاد ہے. نے تم شاید اس کو، مس کر دیا، سوری. ہاں، نہیں ٹھیک ہے نہیں، وہ بالکل کہا اس نے کہ یہ شرط ہے، بلکہ شرط سے زیادہ ہم اس کو کہیں گے کہ وارننگ ہے. warning ہے. جی سر، یہ تھریٹننگ جو اس کی ٹون ہے ہوں، وہ تھریٹننگ ہے. انگلش میڈیم کے ہیں، میں نہیں ہوں. سر کیا کہوں اس کو، یہ اس میں وارننگ نہیں، اس میں دھمکی ہے، ڈراوا ہے، ڈراوا. تنبیہ ہے نا، کہ جی اگر یہ شرط سے زیادہ، اگر تم اب کام سے نہیں رکے، اپنی یہ جو میسج تم پھیلا رہے ہو، اگر تم اس سے نہیں رکے تو دین وی آر گوئنگ ٹو کل یو بائی اسٹوننگ یو ٹل یو ڈائی. ٹھیک ہے، یہ اس نے کہا تھا ہمارا، اس لیے میں جی سر، آئی ایم سو سوری سر، مجھ سے کوئی مس بات کوئی بولا. بات نہیں. میں صرف شازیہ، اپنی سر اس کے لیے کہ میں وہ نہیں نہیں، نوٹس. بہت اچھا. مجھے سوال کرنے والوں سے بہت پیار ہے، بہت اچھے دکھتے ہیں مجھے سوال کرنا. میں اریٹیٹ نہیں ہوتا سوالوں سے. I do like it. چلیے اس کے بعد شازیہ. سر دو باتیں، ایک تو جو انتہا یہ جو کہہ رہی ہیں سر، اس کا بھی روٹ ورڈ تو ناہیا ہی ہوتا ہے نا سر، پھر اس سے ہی انتہا بنا ہے کہ استعمال پہ رکنا ہے یا بابا، منع ہو جانا. انتہا کے لیے، لیکن رکنے کے معنی، روکنے کے معنی وہ زیادہ صحیح ہے یہاں پر. کہ انتہا کیسے ہوگا؟ آپ یہاں پر انتہا کے معنی کیسے فٹ ہوں گے؟ پر انتہا کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ انتہا کر دی، یعنی کہ مطلب کہ ختم کر دیا. مطلب نہیں نکلتے، سمجھے. اس کو عربی زبان کے الفاظ سے کھیلنا بولتے ہیں، اور یہی کھیل کے 73 74 75 فرقے تو ہو گئے. رک جاؤ، سیدھی سیدھی بات، رک جاؤ اپنے کام سے. اس کو اب مزید پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کرو گے تو ان کے پاس پاور ہے، وہ سردار ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، اور وہ جو ہے ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، پتھر مار کے مار ڈال سکتے ہیں. یہ ان کو دھمکی دی گئی. اب اس کے بعد وہ اللہ سے کیسے التجا کرتے ہیں، وہ پوری التجا بڑی دکھ بھری کہانی سورہ نوح میں آپ کو ملے گی. اس سے پہلے بھی کہا تھا، کبھی اسے پڑھو تو کیا آپ کو میسج ملتا ہے. کتنی تکلیف 950 سال اٹھانے کے بعد مشکل سے ایک کشتی میں کچھ لوگ جمع ہوئے تھے. مختلف صورتوں میں اور تفصیل ہے ان کی. چلیے اور سر کیا اور دوسری بات یہ کہ جو لا ہے، انہوں نے کہا حرف تاکیدی ہے، تو ہم کیا اس کو قسمیہ لے سکتے ہیں، یا ویسے تو جواب شرط کے لیے بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیا قسمیہ کر سکتے ہیں کہ وہ اور نون شدہ یہ ہم کئی جی بار کر چکے ہیں. تاکیدی کے لیے ہوتا ہے. جی سر. تاکید میں بھی مضبوطی، جی ضرور بضرور جی اردو میں سر. ترجمہ ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ صرف ہم ایسا کر دیں گے. یہ لام اور نون سادہ اگر ہے تو وہ صرف تاکیدی ہوتا ہے. لام اور نون شدہ جب آتا ہے، آخری نون پہ تشدید ہوتی ہے، تو اس کے معنی ضرور بضرور ایسا ہو کے رہے گا، ہے نا. ہم تم کو مرجومین میں سے کر دیں گے. ٹھیک ہے، جی یہ ہم کئی بار کرے ہیں. سر وہ تو پتہ ہے سر، لام اور نون شدہ جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے زور دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ یہ
میں بس کنفرم کری تھی سر، آج ہم نے چھوٹی چھوٹی پیچھے غلطیاں نکالی ہیں تو میں نے کہا ہم اس میں پک بہت کریکشن بہت اچھا کیا، ضرور بضرور، ایسا ایک فریز اردو میں بولتے ہیں، ضرور بضرور، ہے نا، یقیناً، ہے نا، یہ فریز بولا سر. جاتا ہے۔ تو جی یہ سر. نام کے ساتھ نون شدہ ہے تو یہ میں اب ورنہ جو ہے ہم ضرور تمہارے کو ایسا کر دیں گے، نون شدہ نہیں ہے تو ٹھیک۔ جی سر، جزاک اللہ. جزاک اللہ۔ چلیے، یہ کون تھی؟ یہ عمر ابھی چلی، شاہدہ بھی اپنا ہاتھ ڈراپ کر لیں۔ اب وہ نجیبہ کی باری ہے، اس کو ریپیٹ کرانے کا وعدہ کرے تھے، چلو کرو، اتنا نہیں کر سکتے تھے نا تم نجیبہ؟ جی سر. ایمانداری سے بولو، کر سکتے تھے اتنا؟ اس آیت کو اس طرح سے کر سکتے تھے؟ ایمانداری سے اگر بولے تو صرف ایک لفظ تنتہی میں ڈاؤٹ تھا، باقی کا کر سکتی تھی سر، نون چل آپ شدہ وہ یہ پڑھ کے آئی اب تھی کر میں. کے بتاؤ، چل پھر اب کر کے جی بتاؤ، اچھا. بسم بالکل اللہ ویسی الرحمن الرحیم. انالیسس اور ساری چیزیں۔ جی. قالو، یہ جو ہے مخول القول ہے، یہ قوم نوح کا. اور قالو یا نوح، یہ نادا اور منادا مؤخر ہے، اگر ہم سمجھنے کے لیے پڑھے تو قالو یا نوح لئن لم تنتہی، لا اس میں بھی تاکید ہے، لا ان اگر، ان جو ہے حرف شرط ہے، لا ان اگر لم تنتہی، لم نہیں کرو گے، تنتہی تم نہیں باز آؤ گے یا تم نہیں رکو گے اس کام تم سے. کہاں ہیں وہ؟ تنتہی میں آ گیا. تو اس کو کیسے بولیں گے آپ؟ نہیں کا اس کا روٹ ورڈ جو ہے نہا ہے، نہیں ہے، اور اس میں تا شروع میں جو ہے نوح علیہ السلام کی طرف ہے مخاطب ہے. تنتہی مظاہرے ہے، مظاہرے کا تا ہے، مظاہرے کا تا ہے. ریفرنگ ٹو دا سبجیکٹ، اور وہ سبجیکٹ ہے نوح علیہ السلام، ان سے بس. کہا جا رہا ہے، ایسا جی پورا ہے. تفصیل بھی بتانا ہے۔ جی. ہوں، تو لم تنتہی تم نہیں رکو گے یا تم باز نہیں آؤ گے اے نوح علیہ السلام. لا تکونن، لا میں تاکید ہے، تکونا تم ہو جائے گے، تکونن جو ہے لام تاکید اور اس کے ساتھ نون ثقیلہ ہے، تکونن ہوں۔ من المجرمین. من حرف جار. اس میں بہت سی باتیں بولنا ہے، جملہ کس جی. قسم کا ہے، اس کے یہ ہاں. جی. انالیسس میں اس کا ہاں. اسم کیا ہے، جی. اس کی خبر کیا ہے۔ شرطیہ اور شرطیہ جملہ ہے، انشائیہ شرطیہ جملہ ہے. لام جو ہے، ان جو ہے حرف شرط ہے، لم نہیں ہوگے نافیہ ہے، اور یا ادھر کا ہی نہیں کو ہو گھس گیا. گئے نجیبہ، لا اچھا. لا تکونن، تکونن، انالیسس کرنے لا کے جو ہے، جی لا جو ہے لیے۔ جواب شرط کے طور پہ آ رہا ہے. لا تکونا جواب شرط ہے، لا تکونا فعل ہے، تکونا کانا کا جملہ ہے، ایسا اور فعل کہاں ہے؟ تکونا جی فعل نہیں ہے، کانا کا جملہ ہے، کانا جملہ کے ہے. معنی کیا ہے؟ یہ جو ہے ویک ورب ہے نا، کانا جی. کا جملہ، کانا کے جی. جملے کی انالیسس کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، اس کے بعد والے اسم پہ پیش آتا ہے، اس کی خبر پہ زبر. کانا کے جملے کا ایک اسم ہوتا ہے اور جی ہاں، اس کی اس ایک کی اس خبر اسم ہوتی کی ہے. خبر ہوتی ہے۔ تو اس کا اسم کیا ہے؟ میں تکونن کا تکونا، اسم کیا؟ تکونا پورا تکونا من اسم نہیں ہے، تکونا مضارع ہے، من مضارع کا جو پریفکس تا تا ہے ہے. وہ اسم ہے، اور وہ اسم ریفر کس کو کر رہا ہے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کو۔ اب کانا، اب اس کے انالیسس کیسے کریں گے؟ کانا کا جملہ ہے، اس کا اسم اسی میں موجود ہے، وہ نوح علیہ السلام ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ من المرجومین، ہم، اس کی خبر. مرجومین کیا ہے؟ رجمات ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے. مرجومین جو ہے یہ جو
मरजुमीना मफूल हो रहा है, मिनल मरजुमीन, इसमें उसमें से इसमें मौसूल तो इसमें सॉरी इसमें मौसूल नहीं, इसमें मफूल गड़बड़ हुई। मिनल मुजरिमीन में से, संसार किए गए लोगों में से हो जाओगे। बस खत्म। अब समझ में आया कैसे जी करना है जी जी एनालिसिस, जुमले बताना, उसके एनालिसिस सही तरीके से करना। अगर तकुना को फेल या जुमला बोलेंगे, इसको फेल बोलेंगे, तो उसमें फेल फाइल रहता, ये ऐसा नहीं है। काना के जुमले में क्यों उसका फाइल क्यों नहीं होता, तक काना का फाइल क्यों नहीं होता, इसका जवाब दो। उसको फेल या जुमला क्यों नहीं बोल रहे हैं हम? काना का फाइल मफूल क्यों नहीं होता? तकूना, इसमें तकूना ता है ना सर, तकूना, काना मेरा सवाल समझो। काना जी के जुमले की एनालिसिस में हम काना का इस्म और खबर कहते हैं, क्यों उसको फेलिया जुमला या उसका फाइल और मफूल क्यों नहीं कहते? उसके एनालिसिस में काना का जुमला है, इसका इस्म फलां है, इसकी खबर फलां है, ऐसा क्यों करते हैं? इसमें फेलियर जुमला काना फेल है, उसका फेल फाइल क्यों नहीं करते? काना का जुमले से एनालिसिस क्यों करते हैं? वाई? जैसे तुम पहले जा रहे थे उधर, ये फेलियर जुमला है, इसका फाइल हम ये भी कर सकते हैं कि तकुना ते फाइल है, मरजूमीन मफूल है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं हम? काना के जुमले में जो है एक इस्म आता है, उसके बाद उसकी खबर आती क्यों है। क्यों क्यों का जवाब दो। क्यों? हमारा खबर क्यों का जवाब दो। सर इसलिए कि जी काना एक वीक वर्ब है, वो एक पूरा मुकम्मल लाइक उसको वीक वर्ब वर्ब कहते इन एक्शन नहीं है वो। हैं। हमेशा जब कोई काम होता है तो उस काम का करने वाला होता है। सही अगर फेल हो तो उसका एक काम करने वाला होता है जिसको फाइल कहते हैं, और फिर एक किसी चीज पे उसका काम का असर होता है जिसे मफूल कहते हैं। लेकिन इन्ना और काना वो एक वीक वर्ब और मुशब्बा बिल फेल है, तो इसका फाइल और मफूल नहीं होता, इसको फेल या जुमला नहीं कहते, बल्कि काना का जुमला या इन्ना का जुमला कहते हैं। इसमें फेल फाइल इसलिए नहीं होता कि वो मुशब्बा बिल फेल इन्ना है और वीक वर्ब है काना। जैसे उर्दू में भी है होता है भैंस होता है, भी होता है, तो ये सारी चीजें उसका कोई मफूल नहीं होता है ना। लेकिन अगर वो एक्शन है, एट अगर कहेंगे, तो वो एक खाने वाला भी होता है, और कोई चीज खाई जाती है तो उसका एक फाइल होता है, एक मफूल होता है, उसको फेल या जुमला कहते हैं। आई बात समझ में नजीबा? जी सर। हाँ चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ये आयत क्लियर हो गई सबको? जी 50% कम से कम। हो गई सर। और दूसरे लोग को जवाब दीजिए, कितने परसेंट जी सर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। परसेंटेज? जी हो गई सर। अस्सलाम वालेकुम। परसेंटेज पूछ रहा हूँ, कितना? पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो लोगों ने, नूह अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी तो उसके जवाब में उन्होंने उनको धमकाया कि अगर आपने ये जारी रखा अपनी प्रीचिंग तो हम आपको। आपकी अंडरस्टैंडिंग का परसेंटेज पूछा मैं। सर 90। अभी 10% में क्या चीज है? नहीं नहीं सर, पूरा आ गया है, लेकिन अपने उस पे यकीन नहीं होता ना, अपनी अकल पे, तो इसलिए 10 का मार्जिन दिया, नहीं होना, वैसे आ गया। वो नहीं होना। मेरी क्लास के बाद वो 10 का मार्जिन भी नहीं होना, 99 भी नहीं होना। मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 100%। ये तो गला दबा के किसी से उगलवाना बोलते हैं ना, वो नहीं काम सर कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आसान है। और फिर ये कि एक एक जो वाकया की तरह है, वाकया गुजरा है, और वो बिल्कुल एक पिक्चराइज अगर हम जहनों में रखें कि वो क्या चल रहा है, वहां पे सीन, तो और भी ज्यादा क्लियर होता जाता है।
چلیے یہاں سے دیکھیے بڑا دردناک انداز ہے. اب یہ کون ہو گیا؟ ابھی کوئی چھٹ گیا تو آگے کم اب سر میں بولیں گے. اور کوئی اور میں کروں. پھر تم کو بولا سنو پہلے، اس کے بعد تم سے ریپیٹ کریں. چلو پھر تم سے وعدہ ہے یہ ہونے کے بعد تم سے ریپیٹ کراؤں گا. غور سے سنو، یہ کوئی کر رہا ہے. کون بولا؟ یہ میں کرتا ہوں. کون بول رہا تھا؟ سر فاطمہ بھی بول رہی تھی اور میں بھی بول رہی تھی. فاطمہ سے فاطمہ تو کرائیے. آج میں کرے نا، اچھا فاطمہ تو آج کرے کوئی ایک کام. وہ میرا چھوٹا سا پچھلا جی. میرا او بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ، خالہ پہ رکیں گے ہم پہلے. اور یہ خالہ جو ہے وہ ایک فعل اور فاعل ہے جس کے جو ہوا اس کے فاعل ہیں اور جو محذوف ہے حضرت نوح علیہ السلام. تو خالہ نوح بھی کہہ سکتے ہیں ہم. اور یہ مخول القول ہے. ہم، اور جو انہوں نے بہت تڑپ کے پکار کے فرمایا، جو ان کا مخولہ تھا ربی. ربی جو ہے اس میں ایک پکارنے والا کیا ہوتا ہے؟ ندا منادا. کہاں ہیں؟ ہاں نادا کیا ہے؟ منادا کیا ہے؟ نادا جو ہے وہ رب ہیں، اور منادا بی جو ایک بیز ہے، بی پہ شدہ ہے تو 2 ٹائمز بی آیا ہے. تو میرے رب، یا جو رب، میرے رب. محذوف ہے بیٹا، محذوف ہے. یا ربی، یا ربی. اچھا تو یا محذوف ہے اور محذوف. ربی جو ہے وہ اب منادا. خالی ربی. اب منادا میں کبھی خالی منادا ہوتا ہے، وہاں پر بھی یا نوح نہیں کہا تھا، کہا بلکہ تھا یہ کہا تھا نہیں یا کہا تھا. لیکن بعض جگہ خالی بغیر نادا کے بھی منادا ہوتا ہے. تو انہوں نے ربی ہے نا، یہ منادا ہے وہ خالی. تو یا حرف ندا ہوا نا یا یہاں پہ. رب، ہاں ندا ہے. اب اللہ کو پکارا ربی، میرے رب. جی یا رب نے کہا ہے نا، میرے بلکہ رب. میرے رب، اللہ کو پکارا، منادا ہے خالی. اب اس کے بعد پکار کے کیا دکھ بیان کیا. ان قومی کذبونی. تو ہم، ان نا کا جملہ ہے اور انا کے جو اسم ہے وہ قومی ہے، اور جو کہ ایک مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی قوم. اور یا جو ہے وہ میری قوم، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم. تو یہ دونوں مل کے انا کا اسم بن گئے، اور اس کی جو انا کی خبر ہے کذبونی، جو کہ اتنا ایک کیا ہے؟ انا کی اسم قومی ہے. اننا کیا ہے؟ او انا مشبہ بالفعل. ہاں، پھر اس کا فاعل اور مفعول ہوں گا نا. نہیں یہ مشبہ بالفعل ہے، یعنی یہ ایک فعل کی طرح کام کرتا ہے، لیکن یہ ایک کمپلیٹ فعل نہیں ہے جس میں سے کہ فاعل اور مفعول نہیں موجود ہوتے. اسی لیے اس کا ہم جب انالیسس کرتے ہیں تو انالیسس میں جو اسم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اننا کا اسم. اور اس کے بعد جو خبر دی جاتی ہے اس کے بارے میں کوئی، اور وہ ہے خبر کذب. کچھ بھی ہو سکتی ہے، فعلیہ جملہ، پورا جملہ ہو سکتا ہے. چلیے کذبونی میں کیا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول بھی ہو گیا، جس کا روٹ ورڈ ہے کذبا، جو کہ ایک مزید فیہی کے ساتھ ہے، ذا پہ اضافت ہے، جس کا مطلب ہے سرے سے جھٹلانا. اور کذبا کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولا. اور سرا کہاں ہے؟ سرائے پائے کہاں ہے؟ نہاری بن رہی ہے، کذبا، نہاری بن رہی ہے. کذبا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، لیکن کذبا کا مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹ بولا. اس میں اضافت ہے ویری گڈ. ذات کی، جس کا معنی بن گیا وہ سرے سے جھٹلایا. اور سرا کہاں سے آ گیا؟ وہ جھٹلایا ترجمہ میں پڑھ لے. سرا ہے ہی نہیں نا یہ. مطلب بالکل جھٹلا دیا، جھٹلایا، وہ جھٹلایا، بالکل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. قومی کذبون، میری وہ قوم نے جھٹلایا. مجھے جھٹلا دیا. میں جی آپ کا پیغام پہنچا رہا تھا، میں ان کو مجبور کر رہا تھا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال ان کے پیچھے، رات دن، ظاہر پوشیدہ، ایک ایک کو پکڑ کے پوری قوم کو. سورہ نوح ایک بار پڑھ لو یار، ایک بار پڑھ لو اور سمجھ کے پڑھ لو، کتنا مزہ آئے گا. دیکھیے ایسی تڑپ ایک نبی کی، اللہ محفوظ رکھے، جو انہوں نے
پوری اپنے اندر کی کیفیت سامنے نکال کے اللہ کے سامنے رکھ دی. صحیح بیچارے کہ میں خاموشی میں ظاہر میں ایک ایک آدمی کو پکڑ کے آپ کا میسج پہنچایا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. اور آخر میں یہ کہ اب آپ ہی فیصلہ کر دیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ گر گڑانا پسند آتا ہے. اسی وقت حکم آیا کہ نوح ایک ہماری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ. اب وہ کشتی اللہ جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں بنائے، اس پہ بھی مذاق اڑائے. سورہ الاعراف میں اور دوسری صورتوں میں کہ لوگ وہ ہنستے جا رہے تھے کہ یہ خشکی کے اوپر کشتی چل خشکی کے اوپر کشتی چلائیں گے. اب تو بالکل بولا ہو گیا ہے یہ شخص، اب تو بالکل دیوانہ ہو گیا ہے. کبھی کشتی پہ خشکی میں بھی کشتی چلی ہے نا. اس کے بعد جب پانی ابلا تو جب سمجھ میں آیا کہ وہ کشتی میں آ نہیں سکتے تھے، وہ سب ڈوبنے والے تھے. وہ پورا قصہ ہے. لیکن یہاں پر یہ نبی کا پکارنا، یہ نبی کا گڑ گڑانا، یا نبی کا اللہ کو مخاطب کر کے اپنی تکلیف بیان کرنا، یہ عرش کو بھی ہلا دیتا ہے. ویسی مظلوم کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. اس کو پر نہیں ہوتے، لیکن وہ سیدھا عرش کے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ دعا انہوں نے دعا کیا کہ بلکہ اپنا حال بیان کیا. ان قومی کذبون، اللہ میری قوم تو مجھے جھٹلا چکی ہے. یہ آخری بات کشتی بننے سے پہلے. اب جب ان کو سزا دی جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ ٹھیک کے ہے. حوالے کر دیا اپنا معاملہ. جی سر، کذبونی میں جو نی آیا ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے جو ریفر ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ بے شک میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا اتنی محنت کے بعد بھی. چلیے اسی سے ابھی ممتاز سے وعدہ کیا تھا، اس کو ریپیٹ کریں گے. چلو ممتاز پورا اسی طرح سے ایک ایک لفظ کی معنی اس کا صحیح انالیسس جلدی کرو. الرحمن الرحیم. خالہ یہ مفعول، یہ مقول القول ہے، اور یہ اس میں فعل اور فاعل ہے، اور یہ ریفر کرا نوح علیہ السلام کی طرف. اس میں کہا نوح، جی محذوب سر، کیا چیز ہے؟ اس کا ہاں، فاعل ہے کیا اصل میں؟ اس کا فاعل نوح علیہ السلام ہے. نہیں، خالہ، یہاں نہیں ہے نوح علیہ السلام، کہیں بھی نہیں، میرے کو تو نہیں دکھا. خالہ انہوں نے خالہ وہ کہا تو ان کی طرف ریفر کر رہا نا. خالہ ہوا ہے، ہوا محذوف ہے اس میں. محذوب ہاں، نہیں، کھلا ہے، ہوا ہے. ہوا خالی ہے. نصرہ وہ مدد کیا ہے نا. وہ پوری کنجوگیشن ذہن میں لانا ہے. نصرہ وہ دونوں مدد کیے، نصر وہ تمام مدد کیے ہے نا. ویسے خالہ کا ایک ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہوا. That is اس نے ضمیر کہا. referring to نوح علیہ السلام. پھر یہ ربی انا قومی کذبونی، پھر ربی میں یا محذوف ہے نادا، یہ ربی ہے یہ منادا. انا یہ کیا مشبہ ہے بالفعل ہے. ربی میں کیا ہے؟ ربی منادا ہے یہ. اور کیا یا ہے یا ربی میں؟ اس میں محذوف ہے، نادا محذوف ہے اس میں. یا ربی، یا محذوف ہے ربی، ربی میں میرے کیا ربی. کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے اس میں. ہاں، تو اس کا مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ رب مضاف ہے، پھر یہ شدہ سے ربی جو آ رہا یہ مضاف الیہ ہے. ہاں یہ ہے. منادا مضاف، اس کے ہاں، یہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے نا. ضمیر، میرے رب. ویری میرے رب. چلیے ایسا اس کو ڈیپ جاتے جاؤ تو پورے ذہن کے جتنے جی جی کلاٹس ہیں وہ سب کھلتے جائیں گے، سب کھل جی جائیں گے. تم بالکل واپس وہی پرانی 50 سال پہلے کی جو میں جانتا ہوں ممتاز، وہ بن جائیں گے. پورے کلاٹس کھلیں گے. اس کے اندر جتنا ڈوبو گے اتنا زیادہ قرآن کا لطف بھی آئے گا، اور ایک ایک کلاٹ جو رکا ہوا جی. ہے وہ سب کھل جائے گا. اسی لیے پھر کراس کوشچن تم کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، نہیں نہیں بلکہ نہیں،
बल्कि तुमको परफेक्ट इन्ना बनाना भी हुआ है मुशब्बा बिल फेल, इन्ना का जुमला है, कौमी में मुजाफ मुजाफ इलैह है और ई जो है ये इसका इस्म है। अच्छा, इन्ना अगर फेल है तो इसको फिर फेलिया जुमला क्यों नहीं कह रहे हम? वीक वर्ब है ये ये इन्ना। वीक वर्ब नहीं है ना? हाँ, इसका इस्म नहीं हो, इसका इस्म और वो होती खबर होती, इसमें फेल फाइल मफूल नहीं होता इसमें। ये वीक वर्ब नहीं है बोल रहा हूँ मैं। मुशब्बा बिल फेल इन्ना, हाँ, फेल के मुशब्बा बिल फेल, जैसा इस्तेमाल होता है, हाँ, वीक फेल वर्ब के है बराबर इस्तेमाल है। ऐसे, इसलिए इसका एक इस्म है और वो क्या है? मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके कौमी मुजाफ मुजाफ इलैह है और इसमें ई इसका इस्म है। कज़्ज़बूनी, फिर ये यहाँ पर इसकी खबर है और इसमें अगर खबर को खोलें हम तो फेल फाइल और मफूल है, इसमें मफूल भी। कज़्ज़बा इसका फेल है क्या माने? और इसमें कज़्ज़बा और कज़्ज़बा में क्या फर्क है? कज़्ज़बा वो झुटलाया, कज़्ज़ब कज़्ज़बा कज़्ज़बा के माने वो झुटलाया, वो मुखबर नहीं होते झुटला, ममता। वो कज़्ज़बा वो क्या बोलेंगे, झूठा बोलेंगे सर। कज़्ज़बा वो झूठा, कज़्ज़बा। क्या उर्दू है? उर्दू की है, मैं भी हैं, तो मेरे को मालूम है। जी जी, झूठा कज़्ज़बा वो कज़्ज़बा रूट कज़्ज़बा के माने क्या होते हैं? कज़्ज़बा वो झुटलाया, झूठा, झुटलाया। झुटलाया, कज़्ज़बा, he lied, वो झूठ बोला। वो झूठ बोला। सारा के माने क्या है? जी, नसरा वो मदद करा, वो मदद किया, है ना? समिया, वो सुना। लाहिबा, मैंने भी नहीं पढ़ी। लाइबा वो खेला, वो खेला। कज़्ज़बा वो झुटलाया। फिर झुटलाया, नहीं वो फिर क्या बोलूं मैं, वो झूठ बोला, कज़्ज़बा वो वो झूठ बोला, झूठ वो बोला। झूठ बोला, वो झूठ बोला। हाँ, कज़्ज़बा और कज़्ज़बा वो झुटलाया। वो यानी अगर आप झुटलाया, कोई बात मेरे से सदाया। कहे और मैं बोला कि मुमताज साहब झूठ बोल रहे हैं, तो आपकी बात को झुटलाना एक अलग चीज है और झूठ बोलना अलग चीज है। ये मजीद फी की वजह से इसके माने झुटलाया और झुटलाया। मेरी कौम ने मुझे झुटलाया, है ना? इससे छोड़, बिल्कुल इब्तदाई चीजें हैं, इसको रिकॉल करो। फिर जो सही के पूरे 6 अब बाब हैं, है ना? वो क्या है? नज़ारा, समीहा, ज़रबा, वो पूरे 6 क्या है? वो उसको ये रिपीट करो। उसके अंदर ज़मीर जो है छुपी हुई होती है और एक हुआ है। फिर गर्दन में अलीफ आता है, वाव अलीफ आता है, उससे सब्जेक्ट बदल जाता है, वो सब, वो दोनों, है ना? वो औरत कज़्ज़बत, है ना? वहाँ के अंदर उसके माने बदल गए। कज़्ज़बत के माने कज़्ज़बत मानस, कज़्ज़बत वो झूठ मानस उसका बोली। माने है। हाँ, वो झूठ बोली, वो कज़्ज़बत हो गया। हाँ? चलिए, वगैरह वगैरह। इसको थोड़ा 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 डीप जाओ और थोड़ा सा बेसिक को एक बार रिकॉल करो, जो सब तुम्हारे जहन में है, कहीं मदफून है, वो मदफून है, उसको एक बार जिंदा करो। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे ना, सर तुम बिस्मिल्लाह। भेजा ही मदफून हो गया, और क्या। नहीं होता, नहीं होता, ये सोचना बिल्कुल खत्म कर दो। चलिए, ये बात और आगे भी चलेगी इंशाल्लाह, और फिर उनकी तड़प है आगे की आयतों में भी होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं और थोड़ा आपको बेहतर करना, ये मेरा मकसद है। जी है जी, ना? तुम्हारे जैसा रेगुलर स्टूडेंट तो पहले पुराने तो मेरे बहुत से हैं, लेकिन बेहतरीन बहुत रेगुलर आने वाले, लेकिन तुमको इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ब्रश अप करके रहेंगे हम इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि सारी चीजें दोबारा, दुआ कीजिए सर, मेरी जहनी दुआ भी करेंगे, दवा भी करेंगे। हाँ, नजीबा क्या पूछना है? जल्दी पूछो, बहुत टाइम हो गया। सर कल की क्लास
جو ہے وینسڈے کی کل گرامر ہے یا یہی تفسیر ہے؟ نہیں، وہ آخری وینسڈے ہوتی ہے. اب وہ چونکہ جی ہم وارم اپ کلاس لے رہے تھے ریویژن، تو اپریل کی ختم ہو گئی. اب وہ مئی کے آخری وینسڈے کو لینگویج کلاس ہوگی انشاءاللہ. جی اچھا. ٹھیک ہے، چلیے ہمارا جلدی سے دعا فرمائیے، اس کے بعد ہم یہاں کلاس ختم کریں گے. ڈیڈ یو انجوائے دا کلاس؟ الحمدللہ سر، آلویز الحمدللہ ماشاء اللہ. اور آج آپ کا موڈ بڑا لائٹ ہے تو سر اور بھی زیادہ انجوائے کیا ہے سچی میں. لائٹ نہیں، بہت تیز تھا میرا موڈ. شکر لائٹ تو روز الحمدللہ. رہتا، جی سر لائٹ شکر تو روز رہتا. ہوں شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لیجئے، ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیجئے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیں، اس کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آئے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچا سکیں، انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھا سکیں. اور سب جتنے بھی شرکا ہے سب سے اس کو قبول فرمائے، اس کا اجر ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.